السلام علیکم ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو خطے کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اس میں امریکی صدر کے دورے کا ذکر بھی ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو امریکی صدر کے دورے کے بعد کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اس وقت جو بھی ہے اپنی داغ بٹھائے ہوئے ہے باقی ممالک کے اوپر، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ اس کی سپر پاور کی جو اس کا ایک خمار اس کے ذہن کے اندر ہے وہ باقی رہے۔ حالانکہ اب ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ رجیم چینج ہو رہی ہے اور حالات ایسے بدل رہے ہیں کہ جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم ان اہم پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں جو امریکی صدر کے دورے کے بعد سامنے آئی ہیں۔ ان میں نمبر ایک تو یہ ہوا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کی مضبوط ہوتی ہوئی معیشت کی تعریف کی ہے۔ محمد بن سلمان کے جو ہے وہ سربراہی کے اندر جو سعودی عرب نے ترقی کی ہے، اور وہ جس ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، خود مختار ملک کے طور پہ اب جو ہے وہ بالکل خود مختار ہو رہا ہے سعودی عربیہ، اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ نے $600 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے امریکہ کے ساتھ، اس کے اوپر معاہدے ہو چکے ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ تقریباً $150 ارب کی جو ہے وہ دفاعی طور پہ بھی ان کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، تیسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے کہ شام سے پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شام کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس وقت موجودہ امریکی صدر ہے، اور وہ اس وقت کے موجودہ شام کے سربراہ احمد الشرع سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ احمد الشرع وہی ہیں جس پہ امریکہ نے $10 ملین کا انعام رکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ تبدیلی ہے اور کیسے یہ حالات بدل رہے ہیں کہ وہی امریکہ جس نے احمد الشرع کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی ہے، وہی امریکہ کے صدر جو ہیں وہ احمد الشرع جو اب شام کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور پھر محمد بن سلمان کے مطالبے کے اوپر امریکہ نے شام سے تمام پابندیاں ہٹانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا، حالانکہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی یہ صرف دنیا کے لیے ایک دکھاوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں بھی مسئلہ ایران کا ہوتا، امریکہ کا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ٹسل ایران کی بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن واضح کچھ اوپر سے بیانات اور دیے جا رہے ہوتے ہیں جبکہ اندر سے کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایران کی ہمدردیاں مسلم ممالک کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ہمیشہ کفار ممالک کے ساتھ ہی ان کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کو تو کچھ نہ کچھ دکھانا ہے، تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں اور سعودی عربیہ اس کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایران کے اندر بھی رجیم چینج ہونے والا ہے، تو اس لیے سعودی عرب بھی اپنے تعلق استوار کر رہا ہے ایران کے ساتھ، اور امریکہ جو ہے وہ بھی یہ خواہش لیے ہوئے ہے کہ ایران کے ساتھ جو کوئی بات چیت ہے اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ ناظرین، پانچویں نمبر پہ ایک اور چیز ہے کہ امریکی صدر نے سعودی عربیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، چونکہ ابھی تک سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، جس طرح پاکستان نے ایک ملک کی حیثیت سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اسی طرح سعودی عرب نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ امریکی صدر نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن اس کے اوپر محمد بن سلمان نے جو دل جیت لینے والی بات کی ہے اور جو بہترین بات کی ہے وہ بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے مستقل حل کی طرف جائے تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ سکتے ہیں، یعنی مشروط کر دیا ہے اس چیز کو کہ فلسطین کا مستقل حل کیا جائے، چونکہ فلسطین کا معاملہ آپ سب جانتے ہیں، غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو کچھ ان لوگوں پہ بیت رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑی بات کی ہے محمد بن سلمان نے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے جو ہے اس کا مستقل حل کیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ حماس پہ تنقید کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لوگوں کی اوپر اوپر سے ہی کہہ لیں لیکن ان کی حمایت کا جو ہے وہ اظہار کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حماس کے اوپر تنقید بھی کی ہے۔ تو کفر جو ہے یہ اپنے دل سے کہیں نہ کہیں وہ چیز تو ضرور رکھتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں اپنے دل صاف تو نہیں رکھ سکتے، لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اس وقت مجبور ہے، اور وہ مجبوری کے وقت ہاتھ بڑھا رہا ہے باقی ممالک کی طرف، اپنا جو ہے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بہتر کرنے کی کوشش میں ہے۔ امریکہ جو ایک وقت میں اپنے آپ کو بہت بڑے منصب پہ سمجھتا تھا اور اس کے ذہن میں یہ خمار ہے اس کو کہ میں ایک بہت بڑی طاقت ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو اس وقت امریکہ کا یہ خمار ٹوٹ چکا ہے، یہ غرور ٹوٹ چکا ہے،
اور امریکہ اس وقت جو ہے وہ اپنے فی الحال اپنی معیشت کے بچاؤ کے لیے اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ امریکی صدر دوروں پہ پھر رہے ہیں اور مزید اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے ان کا ملک جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، معیشت مضبوط ہو سکے۔ کہنے کو تو پاکستان کی معیشت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا کہ یہ ملک جو ہے وہ اس کی معیشت گر چکی ہے، اس کی معیشت ختم ہو چکی ہے، بالکل کمزور ہو چکا ہے، اور پاکستان جو ہے یہ بالکل ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان نے اب اپنی دھاک تمام ممالک کے اوپر بٹھا دی ہے۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ہر ایک کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ انشاءاللہ دور بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور اسلام کا دور واپس آئے گا، مسلمان اس دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے یا ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ وہ جو دور جس چیز کی ہم نے تمنا کی ہے، جس چیز کی ہم نے خواہش کی ہے، وہ دور ضرور آئے گا، اور اس دھرتی کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے گا، مسلمان مضبوط ہوگا، کسی خطے کے اوپر بھی کسی مسلمان پہ ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔